السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے دو لوگوں کا قصہ نقل فرمایا ہے۔ یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ ان میں سے ایک دنیادار تھا، ایک دیندار تھا۔ دیندار بیچارہ غریب تھا اور دنیادار جو خدا کا منکر بھی تھا، آخرت کا انکار کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کو خوب مال و دولت دی تھی۔ چونکہ یہ دنیا ہے، اور دنیا کیا ہے؟ آزمائش کا گھر۔ تو وہ جو خدا کو مانتا نہیں تھا، اللہ کا انکار کیا کرتا تھا، اللہ نے اسی کو مال و دولت سے خوب نوازا تھا۔ سونے چاندی کے ڈھیر تھے، مال و دولت خوب تھی، اور اللہ فرماتے ہم نے اس کو دو زبردست قسم کے باغ دیے تھے انگور کے، اور ان باغات میں کھجور کے درخت بھی تھے اور مزید دوسری کھیتی بھی تھی، اور ان باغات میں نہریں بہتی تھی درمیان سے جو سارے باغ کو سیراب کیا کرتی تھی، اور خوب پھل آتا تھا، پھلوں کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کو اپنے مال و دولت پر اور اپنے ان باغات پر بڑا ناز تھا، بڑا اکڑتا تھا اور بڑا غرور کیا کرتا تھا، اور وہ اپنے غریب دیندار ساتھی سے کہا کرتا تھا تم تو بڑی باتیں کرتے ہو اپنے رب کی اور آخرت کی، دیکھو میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، میری برادری بھی تم سے بڑی ہے، کہاں ہے تمہاری آخرت اور کہاں ہے تمہارا دین؟ قرآن کریم کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے ساتھی سے بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باغ، یہ میرا مال کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا تو یہی خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ اور تم جس رب کی باتیں کرتے ہو، اگر مان لو مجھے اس کے پاس جانا بھی پڑے اور میں اس کے پاس چلا جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ اس دنیا سے زیادہ مال و دولت اور اس دنیا سے بڑے باغات مجھے وہاں ملیں گے۔ اس طرح سے وہ گویا خدا کا بھی منکر تھا اور آخرت کا بھی انکار کیا کرتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن مال کی اس کثرت اور دولت کی اس فراوانی سے اسے غرور آ گیا، اس میں اکڑ آ گئی، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ مال و دولت اس کو اس کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے۔ اب اس کا جو دیندار ساتھی تھا، جو غریب تھا، وہ اس کو سمجھایا کرتا تھا کہ تم اس اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو، اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، تمہیں ایک صحیح سالم انسان بنایا، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تمہیں تو کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، اس کے بجائے تم اللہ کا، اپنے رب کا انکار کر بیٹھے۔ اور سنو، جس مال و دولت پر اور جن باغات پر تمہیں غرور ہے اور ناز ہے، یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ باغات ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، اور ممکن ہے آسمان سے کوئی آفت آ جائے اور تمہارے ان باغوں کا خاتمہ کر دے۔ اس نے اس کو کہا، وہاں سے نکل گیا، بات تو اس کی سمجھ میں آئی نہیں، وہ بھی چلا گیا، لیکن یہاں سے غیبی نظام حرکت میں آ گیا۔ اس ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں کوئی آسمانی آفت آئی، کوئی آندھی تھی یا آگ تھی، پتہ نہیں، جو بھی تھی آسمانی آفت تھی، رات بھر میں اس کا باغ بالکل خاکستر ہو گیا، جل کر ختم ہو گیا۔ صبح جب یہ باغ میں پہنچا اور اس کا یہ حال دیکھا تو اب اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور کفِ افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے رب کا انکار نہ کیا ہوتا تو آج میرے باغ کا یہ حال نہ ہوتا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ دنیا کے مال و دولت کو اللہ کے یہاں مقبول ہونے کا سبب سمجھ لینا
بڑا دھوکہ اور غلطی ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ سانپ، بچھو، بھیڑیوں، بدکاروں، فاسقوں اور کافروں کو بھی دیتا ہے۔ اصل تو آخرت کی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، دنیا کی نعمتیں تو فانی ہیں۔ پھر جس کو دنیا کی نعمتیں ملی ہیں اسے ان نعمتوں میں مگن ہو کر اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ انہیں واپس لینے پر اور چھیننے پر بھی قادر ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ شکر ادا کرنے پر خوش ہوتا ہے اور نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو وہ تو بے نیاز ہے، صمد ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔